وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ایک شعر آپ کے پاس سامنے پڑھا، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، نبی اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، نبی اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے لکھا، اے آمنہ کے لال مدینہ بھلائیے۔ ہر عاشق مصطفیٰ کی خواہش ہے، دیوانے مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ کاش میرا بھی ٹکٹ بن جاتا، میں بھی نبی کا روزہ دیکھا۔ نبی کے عشق میں دیوانے رسول مچلا، مچلنے کے بعد اپنے قلم کو اٹھایا اور نبی کے عشق میں لکھ دیا، اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے سب کو گنبد خضرا دکھائی۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے سب کو گنبد خضرا دکھائیے۔ اور آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے، آنکھیں ترس رہی ہے دیدار کے لیے۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے۔ پھر مچلا، نبی کے بارگاہ میں عریضہ پیش کی، نبی کی تعریف پیش کی اور کہا، جو گالیاں بھی سن کر دیتے رہے دعائیں، جو گالیاں بھی سن کر دیتے رہے دعائیں، ایسے نبی پر دوستو ایمان لائیے، ایسے نبی پر دوستو ایمان لائیے۔ میرے آقا کی شان تو شان نرالی ہے، میرے آقا کا کیا کہنا، جسے رب نے کبھی قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب قرآن نے کہا یاسین، کبھی قرآن نے کہا طہا، کبھی قرآن نے کہا مزمل، کبھی قرآن نے کہا مدثر، کبھی قرآن نے کہا والضحیٰ، کبھی قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی تعریف و توصیف کا کیا کہنا، میرے نبی کی کمال کا کیا کہنا۔ دیوانے مچلتے ہیں، کہتے ہیں نا، وہ کیا لکھتے ہیں، پھر دیوانے ایک مچلتے ہیں اور لکھتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی یہ قدرت ہے۔ سنیں، عاشقوں کی محفل سجی ہے، دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو آگاہ کر دو کہ جب یہ عاشق کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس محفل کا نام میلاد رکھتے ہیں تو یہ عاشق فضول میں نہیں بلکہ عشق رسول میں بیٹھا کرتا ہے۔ جب یہ عاشق کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو فضول میں نہیں بلکہ محبت رسول میں کیا کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو تو پتہ یہ چلے کہ ان کے دیوانے جن کے پردہ کیے 1400-1500 برس ہو گئے، لیکن آج بھی عاشقوں کے سینے میں وہ آگ مچل رہی، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ عاشقوں کے سینے میں وہ محبت جگمگا رہی ہے، عاشقوں کے سینے میں وہ محبت تڑپ رہی ہے، اور دیوانے کہتے ہیں کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی یہ قدرت ہے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی یہ قدرت ہے۔ مدینہ جس کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت، مدینہ جس کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے۔ اور سنیے، اس شعر میں دنیا والوں کو عاشق نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ زمین کے اوپر ہو تو کچھ کام کرو اور زمین کے نیچے جاؤ تو آرام کرو۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔
زمین کے اوپر ہو تو کچھ کام کرو، ایسا کام کرو جب تمہاری جنازے لوگ کاندھے پر اٹھائے تو لوگ مچل کر کہے یہ کوئی عام انسان کی جنازے نہیں بلکہ اس انسان کی جنازے ہم کاندھے پر اٹھائے ہیں جو ہر لمحے میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتا، ہر لمحے میں نبی کونین سے محبت کیا کرتا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا تھا، اے دنیا والوں سن لو، صرف زندگی جینا کمانا جی بھر کے کھا لینا یہ زندگی نہیں، بلکہ جو ملے اس پر صبر اور شکر کر کے اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو ابھی تو شاعر نے لکھا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہی مرضی ہے یہ قدرت ہے، مدینہ جس کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے، اور سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو، اندھیری قبر میں سب کو اجالے کی ضرورت ہے، سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو، اندھیری قبر میں تم کو سب کو ہم کو سب کو اجالے کی ضرورت ہے۔ حضرات یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ جو محفل منعقد کیا گیا ہے، مقصد ایک ہے، اللہ نے مال و دولت دی، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے روٹی کپڑا مکان دیا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے بیٹی دی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں عزت دی، طاقت دیا، قوت دی، سوچنے سمجھنے کے لائق بنایا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ورنہ جو انسان ناشکری کرتا ہے، جو انسان گمراہ ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہیں مال و دولت دیا اس میں تم میرا شکر ادا کرو، اگر شکر ادا کرو گے اور میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور تمہاری کمائی میں برکتیں دوں گا، اور تمہاری اولادوں میں برکتیں دوں گا۔ اور ایک طرف اعلان کرتا ہے، رب کہتا ہے خبردار گواہ، خبردار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے ایک طرف شکر ادا کیا تو مال و دولت بڑھا دیا، ایک طرف شکر ادا کیا تو اولاد میں برکتیں دی، ایک طرف شکر ادا کیا تو روٹی کپڑا مکان دیا، ایک طرف شکر ادا کیا تو عزتوں سے نوازا، ایک طرف شکر ادا کیا قوتوں سے نوازا، ایک طرف شکر ادا کیا بیماریوں سے محفوظ رکھا، ایک طرف شکر ادا کیا تمام بلایاتوں سے دور رکھا، ایک طرف شکر ادا کیا حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھا، ایک طرف شکر ادا کیا دشمنوں سے حفاظت میں رکھا۔ یاد رکھو اگر یہی شکر کو تم چھوڑو گے، ناشکری میں آؤ گے تو گرفتار ہو جاؤ گے، یقیناً تم سے تمہارا رب کا عذاب دور نہیں، بلکہ خبردار خبردار، ہرگز ہرگز ناشکری نہ کرنا، ورنہ ناشکری جتنے کیے ہیں، اگر اولاد تھی اولاد ختم ہو گئے، امیر تھے وہ غریب ہو گئے، اگر جنہوں نے ناشکری کی، جن کے پاس مال و دولت تھی مال و دولت کھینچ لیا گیا، کم کر دیا گیا، امیر تھے غریب میں تبدیل کر دیا گیا، اولاد والے تھے ناولد کر دیے گئے، اللہ اکبر، مکان تھی مکان سے چھوڑا دیا گیا، مکان سے باہر کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے دیوانوں سنو سنو، اے صحابہ کرام سنو سنو، تم کسی حال میں رہنا لیکن رب کا شکر ادا کرتے رہنا، اگر صرف ایک مرتبہ کوئی شخص الحمدللہ کہے گا یا الحمدللہ رب العالمین کہے گا، اتنا میں رب کا شکر ادا ہو جائے گا، اور جو شکر ادا کرے گا رب اس سے خوش ہوگا اور اسے نوازے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ مکان محمد ہارون صاحب نے جو بنائی ہے اور آپ کو ہم کو سب کو یہاں بلایا، ان کا ایک مقصد ہے، ایک ارادہ ہے، ایک جذبہ ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل انہیں مال و دولت دی، انہیں طاقت و قوت سے نوازا، انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھا، ظالموں سے دور رکھا، تو ان کا دل، ان کا ایمان جگمگایا کہ جس رب نے مجھے اتنا دیا اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں۔ آج میری گفتگو شکر پر ہوگی، شکر کیا ہے، اور آج ذرا سی ہمیں پیسے ہو جائے ہم اترانے لگتے ہیں، یار
ہم مچلنے لگتے ہیں یار. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیسے ہو جائے تو اپنے سے غریب جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جو احباب ہوتے ہیں, ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, ایسو قارب ہوتے ہیں, ان کو وہ ٹھوکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا سی پوزیشن پہ کیا آ گئے, ذرا سی کوئی ویلو کیا بڑھ گئی, اور اس کی ویلو نہیں, اللہ کی دی ہوئی ویلو ہے, اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. لیکن آج اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں, آج اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, آج محلے والے پڑوسی کو بھول جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑنے لگتے ہیں, اور ان کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں. وہ کہتے کیا ہے, ان کی حیثیت کیا میرے سامنے, میں 50,000 لاکھ روپے کا مہینہ کماتا ہوں. ارے یار میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو, وہ انسان بڑا نہیں جو لاکھ روپے کا مہینہ کھائے, لاکھ 50,000 روپے کا مہینہ کمائے اور اپنے آپ میں لٹائے, ایسو عیاسیہ کرے, بے حرمتی سے پیسہ خرچہ کرے. بلکہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو اے دیوانو, وہ انسان دنیا والوں کی نظر میں بھی بڑا ہے اور اللہ کے نظر میں بھی بڑا ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی ہے. جو دنیا میں ہے کم پیسہ کماتا ہے, لیکن جب رہتا ہے, جہاں رہتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کے پیارے نبی کا احسان مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ, اے رب کعبہ, میں کسی اور نبی کا امت نہ ہوں, میں اس نبی کا امت ہوں جس نبی کو تو نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. مولا تیرے فضل سے میں اس نبی کا عاشق ہوں, مولا تیرے ہدایت سے میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جسے تو نے زمین سے بلایا, عرش معلا کا دیدار کرایا. بولے نا سبحان اللہ. مولا میں اس نبی کا چاہنے والا ہوں, میں اس نبی کا عاشق ہوں تیرے فضل اور تیرے ہدایت سے کہ جس نبی کو تو نے کبھی قرآن کے اندر مزمل کہا, بولے, جس نبی کو تو نے قرآن کے اندر کبھی مدثر کہا, جس نبی کو تو نے کبھی قرآن کے اندر یاسین و طٰہٰ کہا, جس نبی کو تو نے کبھی قرآن کے اندر والضحیٰ کہا, جس نبی کو تم نے کبھی قرآن کے اندر الم نشرح اللہ کا صدرک کہا. مولا جب تیرے فضل سے, ہم تیرے فضل سے, تیرے صدقے, مولا تیرے فضل سے جب نبی کا عاشق ہوں تو تیرا شکر ادا نہ کروں کیوں؟ اللہ اکبر. وہ دیوانہ کہتا ہے میں 5,000 یا 50,000 کا کماؤں, یہ جب تک حق ادا نہ ہوگا, جب تک کہ ہم عاشق مصطفیٰ بن کر اللہ کا شکر ادا نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. سنیں, غور سے سنیں, حضرت امام جعفر صادق, غور سے سنیے گا, یہ شکر کیا چیز ہے. اور اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے وہ سوچتا ہے نا آج 50,000 روپیہ کسی نے خرچ کیے, وہ اگر دل میں سوچا کہ 50,000 خرچہ کیا, مولا تیرے فضل سے اور مجھے نوازے جائیں گے, تو اللہ کہتا ہے یقیناً ان کے ایمان تازے ہیں. مچل کر بولے سبحان اللہ. ان کے ایمان میں پاکیزگی ہے جو میری رحمت پر بھروسہ کیا کرتے ہیں, جو میرے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہتا ہے یقیناً اس کا ایمان پکا ہے, سچا ہے, اس کا ایمان پاک ہے, میرے نبی کا سچا عاشق ہے, جو دنیا میں خرچہ بھی کرتا ہے لیکن یقین رکھتا ہے کہ خرچ کر رہا ہوں 50 ملے گا لاکھ. مچل کر بولے سبحان اللہ. یہ ایمان کی محبت کہتی ہے. سنیے, حضرت امام جعفر, کس کا نام میں نے کہا, حضرت امام جعفر صادق, ان کے چچا کا اونٹنی غائب ہو گئی. کیا غائب ہو گئی؟ اونٹنی غائب ہو گئی. ان کے چچا نے کہا اے پاک پروردگارا, اے رب کعبہ, اے خالق دو جہاں, اگر میری اونٹنی مل جائے گی مجھے تو تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں, تیرا شکر ادا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. کیا کہا؟ اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ منت کرتا ہوں کہ اگر میری اونٹنی مل جائے گی تو تیرا شکر ادا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. چند دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد ان کی اونٹنی مل گئی. جب ان کی اونٹنی ملی تو اونٹنی کی نقیل پکڑی, رسی پکڑی, اور پکڑنے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. بولے سبحان اللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین.
جو چاہنے والے تھے، جاننے والے تھے، پڑوسی تھے، کہا اے انسان، اے شخص، اے امام جعفر صادق کے چچا، آپ نے تو کہا کہ شکر ادا کروں گا جس سے رب راضی ہوگا، لیکن آپ نے کب شکر ادا کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ بھلا الحمدللہ رب العالمین سے بھی بڑا کوئی شکر ہوگا؟ کیا کہا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی بڑھ کر کوئی شکر ہوگا کیا؟ ارے اس بندے کی قسمت پر ناز کرو جو کام کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اے بندو، اپنے قسمت پر ناز کرو، جو اللہ تجھے مال و دولت دیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بیان کرتے ہیں، یقیناً جب میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میرا رب اتنا خوش ہوا کہ فوراً مجھے اور مال و دولت سے نوازے گا۔ ایک عاشق نبی کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا ہی بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ الحمدللہ، اب ایک بات میں کہتا چلو، صوفیاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ آپ پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا شکر تلاش کرو جو ایک مرتبہ کہو تو تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ کہیں تو اس میں تمام چیزیں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ آپ نے پانی پیا اور الحمدللہ کہا، پانی کا تو شکر ادا ہو گیا، لیکن کھانا کا باقی رہ گیا۔ کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن نیند کا باقی رہ گیا، جو اللہ چین و سکون کی نیند دیتا ہے۔ اگر آپ نے نیند کا شکر ادا کیا تو اولاد کی شکر باقی رہ گیا، اے اللہ تو نے اولاد دی۔ اگر آپ نے اولاد کی شکر ادا کیا تو بیٹی کا شکر باقی رہ گیا۔ اگر آپ نے بیٹی کا شکر ادا کیا تو بیوی کا شکر باقی رہ گیا۔ اگر آپ نے بیوی کا شکر ادا کیا تو ماں باپ کے شکر ادا باقی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، سنو، ایسا شکر ادا کرو، ایسا جامع طریقہ اپناؤ جو سب شامل ہو جائے، جو اس میں سب شامل ہو جائے، اس میں سب شامل ہو جائے۔ کتابوں کا مطالعہ کیا، حدیثوں کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو لکھتے کیا ہے؟ رب سے ایک ہی التجا کرو نا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنے، جب ایک عاشق، ایک نبی کا چاہنے والا، نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے، اے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے خالق دو جہاں تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے جو تو نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجا تو صحیح، اور کرم تو دیکھو، نوازش تو دیکھو، جب نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو ہم جیسے گنہگار کو ان کا امتی بنا دیا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ارے عاشقوں طرف جاؤ، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، شکر ادا ایسا کرو جو اللہ کو بھی پسند آئے اور اللہ کے محبوب کو بھی پسند آئے۔ کہا ارے یار، شکر جامع طریقہ سے کرو، اور جامع طریقہ ایسا لاؤ جو رب کہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھو کیا کہا، اے اللہ سب سے بڑا تو تیرا شکر ہے، سب سے بڑا تو تیرا کرم یہ ہے کہ تو نے اس دنیا فانی میں اپنے محبوب کو بھیجا، اس دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے پیارے نبی کو بھیجا۔ اور کرم تو دیکھو، نوازش تو دیکھو، عنایت تو دیکھو، فضل تو دیکھو، اس نبی کو بھیجا، اور اس نبی کا گنہگار امتی ہوں، لیکن اس نبی کے امتی میں ہم سب کو پیدا کیا، جس میں انبیاء روتے رہے، تبع تابعین روتے رہے، پہلے کے پیغمبر اسلام التجا کر رہے تھے،
کہ مولا مجھے انبیاء رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ بھیجا ہوتا تو اپنے پیارے حبیب کی امتی بنا کر بھیجا ہوتا۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان دیکھو، میرے آقا کا فیضان دیکھو۔ انبیاء یہ دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے اپنی محبوب کی امتی بنا دیتا، میں صبر اور سکون سے زندگی گزارتا۔ اس لیے کہ جو تیرے پیارے حبیب کا شان ہے، جو تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، شکر۔ تو یہ محمد ہارون صاحب نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں دولت دی، مکان تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اپنے محلے والے دوست احباب ایسو قریب رشتہ دار ہم سب کو، آپ سب کو بلایا اور ایک محفل رچائی جس کا نام میلاد ہے۔ کیا کہا؟ میلاد شریف ہے۔ اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، بلکہ ابھی جس محفل میں آپ ہم سب بیٹھتے ہیں یہ ایمان کہتا ہے، جس محفل میں ابھی ہم سب موجود ہیں یہ محفل، یہ صرف ہارون صاحب کا گھر نہیں بلکہ ابھی جنت کی کیاری کا ایک حصہ بنا ہوا۔ یہ حدیث کہتی ہے، یہ ہم سب کا ایمان کہتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ فرمان کسی اور کا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب بندے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں، وہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر کو ٹانگ دیتے ہیں، سمیانہ لگا دیتے ہیں اور گواہ بن جاتے ہیں کہ مولا فلاں فلاں بندے تیرے حبیب کے چاہنے والے فلاں شخص کے گھر پر آیا، جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرا چرچا ہو رہا تھا، تیرے نبی کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی تھی، بندے مچل بھی رہے تھے، سبحان اللہ کہہ بھی رہے تھے۔ کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں رہو لیکن اللہ کا شکر ادا کرو۔ سنیے، آج ہمارا اور آپ کا قول یہ ہو جاتا ہے، طریقہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بزنس کر رہا ہے، ایک دن گھاٹے میں پڑ جائے، منہ کو نیچے کر لیا، صحیح سے کسی سے بات نہیں کرتا، امام صاحب سے ملاقات نہیں کرتا، اگر امام صاحب یا کوئی مقتدی پوچھ لے کہ کیا حال ہے تو ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ کیا کریں، بڑا برا حال ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے، صوفیاء کرام نے منع فرمائی اس الفاظ کو نکالنے سے، کہا کہ کیسا برا حال، کیا اس سے بھی برے حال میں وہ بنی اسرائیل کے شخص ہوا کرتے تھے جن کے پاس نہ تو اپنا مکان ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، وہ پہاڑوں کے گوفے میں رہا کرتے تھے، پہاڑوں کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ایک ہی چادر ہے، اسی چادر کو لپٹ کر شوہر بھی نمازی ہے، بیوی بھی نمازی ہے، چل کر بولے نا سبحان اللہ۔ آج کے دور میں ایسا بھی کوئی غریب ہے کیا؟ اگر بنی اسرائیل کی باتوں کو رکھا جائے آپ کے سامنے تو ایسا بھی کوئی غریب ہے اس دنیا میں جس کے پاس صرف ایک چادر ہو؟ ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، غور سے سننا، یہ شکر ہوتے کیا ہے اور یقیناً ایمان سے جاننا، یقین رکھو گے، ایمان رکھو گے کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے، جتنا شکر ادا کرو گے اور دے گا، تو مالک کائنات تجھے اور نوازے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، فیروز صاحب، اور بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے، غور سے سننا۔ تو اس شخص نے کہا بڑا برا حال ہے، پوچھئے مت۔ کہا کیوں؟ تو کہا کمائی برکتیں نہیں ہوتی، جسم و جان کہاں سے لاؤں گا پیسہ، کتنے خرچہ کروں گا،
مزہ نہیں آتا۔ اس بزرگ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تیری کمائی نہیں ہوتی، تو بڑا پریشان ہے، اچھا یہ کر، ایسا کر میں تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں اور تو ایسا کر 1 آنکھ مجھے دے دے۔ اللہ نے جو چیز ہمارے اندر اور آپ کے اندر انسانوں کو دیا نا، وہ کسی اور چیز کو نہیں دیا۔ اللہ نے جتنا حسین و جمیل انسان کو بنایا، اتنا حسین و جمیل کسی اور چیز کو نہ بنایا۔ غور سے سننا، تقدیر بدل جائے گی اگر ایمان میں بیٹھ گیا، دل میں بیٹھ گیا یہ بات۔ تو بزرگ نے کہا سن، تو ناشکری کرتا ہے نا، تجھے لگتا ہے نا کہ کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اللہ نہیں دیتا معاذ اللہ، تو سن، 1 آنکھ 1,00,000 روپے میں مجھے دے دے، میں تجھے 1,00,000 دوں گا۔ اس نے کہا کیسے دے دوں؟ کہا سن، 2,00,000 دیتا ہوں، صرف 1 ہاتھ دے دے۔ کہنا ہے اپنا ہاتھ دے دوں، کیسے؟ کہا سن، اور اس سے زیادہ لے لے، 5,00,000 لے لے، 4,00,000 لے لے، اپنا 1 پاؤں دے دے۔ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ یہ دے دوں گا تو چلوں گا کیسے؟ اب یہاں بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اس لیے کہ اب اس کے فکر کو، ذہن کو لوٹانا ہے۔ کہا دے دوں گا تو چلوں گا کیسے؟ یہ ہاتھ دے دوں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ کام کروں گا کیسے؟ یہ آنکھ دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ تب اس بزرگ نے کہا اے انسان، جب اتنا طاقتور چیز، اتنا حسین و جمیل چیز اللہ نے تجھے دیا اور اس کے لینے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو کیسا انسان ہے؟ بلکہ تو اچھا انسان اس وقت ہوگا جب تیری ہاتھ سلامت ہے تو تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، تیرے آنکھ سلامت ہے تو تجھے الحمدللہ کہنی چاہیے، تیرے پاؤں سلامت ہے تو تجھے الحمدللہ کہنے چاہیے، تیرے کان سلامت ہے تو تجھے الحمدللہ کہنے چاہیے، تیرے زبان سلامت ہے تو تجھے الحمدللہ کہنے چاہیے۔ ذرا ان سے جا کے پوچھ جن کے دونوں آنکھیں نہیں ہے، ذرا ان سے جا کر پوچھ جن کے زبان بولنے کے قابل نہیں ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھ جن کے کان سننے کے قابل نہیں ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھ جن کے ہاتھ نہیں ہے، ذرا ان سے جا کے پوچھ جو پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2 آنکھیں تجھے دیکھنے کے قابل ہے، یہ دونوں کان تو سننے کے قابل ہے، یہ زبان بولنے کے قابل ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہے، یہ دونوں پاؤں سے اچھی جگہ چل کر جانے کے قابل ہے، تو پھر کیسے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ بلکہ انسان کروڑوں کا تو مالک تو پہلے سے ہی ہے۔ اے انسان، کروڑوں کا مالک تو تجھے رب نے بنا کر بھیجا ہے، اب محنت کرنا، عمل بنانا، طریقہ لانا، صحابہ والی، تبع تابعین والی، بزرگان دین والی جگہ تو صحیح اپنی قسمت کو مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے زبان دے دی، لیکن اس زبان کو اس جگہ استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا کہ بھائی کی برائی کرتے رہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے رہو، چھوٹوں کو بھرا بلا کہتے رہو، طرح طرح کی پریشان کرتے رہو۔ اللہ نے آنکھیں دی بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں، برائی دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ نے آنکھیں دی کہا کہ پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھا کرو، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے آنکھیں دی کہا کہ پیار سے اپنے ماں باپ کی چہرے کی زیارت کیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ تو اے انسان تو بتا، تو کہتا ہے مجھے کچھ نہ ملا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ناشکر گزار ہے، انسان ہے۔ اللہ کا شکر تجھے کچھ کیا اسی کا نام ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا انتظام نہ ہو، روزی روٹی نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ سن، جس کی آنکھیں سلامت ہے یہ اللہ کا شکر ہے، بولے سبحان اللہ۔ جس کی زبان بولنے کے قابل ہے اللہ کا شکر ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ اچھے کام کرنے کے قابل ہے، کام کرنے کے قابل ہے، کہے سبحان اللہ۔ جس کے دونوں پاؤں چلنے کے قابل ہے، محنت کر، اللہ تیری کمائی میں اور برکتیں دے گا۔ اس بزرگ نے کہا تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے تجھے اتنا دیا پھر بھی کہتا کچھ نہیں، کروڑوں کے ہاتھ دیے۔ اگر کوئی انسان کے پاس ایک آنکھ زبردستی کھینچ لیا جائے تو کیسا دیکھنے میں لگے گا؟ کانا دیکھنے میں لگے گا،
لیکن اللہ کا شکر مانو. مچل کر بولے سبحان اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے آنکھیں بھی دی تو اچھی آنکھیں دی, جن آنکھوں سے ہم گنبد خضرا دیکھ سکے. بولے سبحان اللہ. اللہ نے یہ ہاتھ دی تو کہا میری بارگاہ میں التماس پیش کر, التجا کر, دعا کر, اس دعا کی برکت سے تجھے اور دوں گا. مچل کر بولے سبحان اللہ. اللہ نے 2 پاؤں دیے, کہا کہ سن, عبادت کی جگہ پر ان پاؤں سے چل کر جا میری عبادت کر, اور عبادت سے فارغ ہو تو کام میں مشغول ہو, محنت کی کمائی, حلال کی کمائی, اور جا حلال کی کمائی تو 1 روپیہ لائے گا اس میں اتنی برکتیں دوں گا کہ وہ 100 روپے پہ بھاری پڑے. کہتے ہو ناشکر, اللہ نے کچھ نہ دیا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے یا دے گا, ایک مومن کامل کو ہر وقت اس کا شکر منانا ہے. مچل کر بولے سبحان اللہ. اور یہ شکر منانے کا ایک اچھی محفل ہے. مچل کر بولے سبحان اللہ. اتنے لوگ آئے ہیں, اگر اس میں سے ایک بھی باتوں پر عمل کر لیں گے تو محمد ہارون صاحب کو کل قیامت تک ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کیوں ملے گا؟ اس کی برکتیں سمجھیں کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ جس کو تو نے پیسہ دی تو اس نے کیا کیا؟ مکان بنائی. اے اللہ جس کو تو نے مال و دولت دی تو اس نے کیا کیا؟ مکان بنائی. اور جب مکان بنایا تو اس میں عیاشی نہ کروائی, اس نے ڈی جے ناچ نہیں کروایا, اس میں بے فضول چیزیں نہیں کروائی, بلکہ اللہ اس مقام کا پیغام, اس مکان کی بنیاد تیرے ذکر اور تیرے حبیب کے ذکر کے ساتھ کیا. اس مکان کی آغاز شروعات تیرا ذکر تیرے حبیب کے ذکر کے ساتھ کیا. مالک و مولا. اور اس میں جتنے لوگ آئے تھے سب کی زبان پر سبحان اللہ تھی, سب کے زبان پہ الحمدللہ تھی. مولا آج ہم فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کی مغفرت ہو. مغفرت ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے, لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز تو ہر حال میں ادا کرنی ہے, نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے. اس لیے کہ میلاد کہاں گیا بعد میں پوچھا جائے گا, قرآن خوانی کہاں گئی یہ بعد میں پوچھا جائے گا, تذکرہ کہاں گیا یہ بعد میں پوچھا جائے گا, کس کا دل دکھایا یہ بعد میں پوچھا جائے گا, کس سے محبت کی یہ بعد میں پوچھا جائے گا. عبادت تو ہر حال میں سب سے پہلے پوچھا جائے گی. عبادت ہر حال میں سب سے پہلے پوچھی جائے گی. اسی لیے اے مومنوں, اے ایمان والوں, ہر حال میں وقت نکال کر عبادت کرو, وقت نکال کر عبادت کرو. یہ عبادت تمہیں قبر میں بھی حفاظت کرے گی, میدان محشر میں بھی حفاظت کرے گی. اب سنیں, اچھا موضوع ہے, سبحان اللہ. اب سنیں, میں نے کہا نا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس ایک چادر تھی. کیا تھے؟ ایک چادر تھی, اور اس کے اپنے مکان نہیں تھے, اس کے اپنے مکان نہیں تھے. اور اسی ایک چادر سے کبھی اپنے جسم پر کبھی اپنے بیوی کے جسم پر ڈالتا اور اسی سے عبادت کرتا. اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن کھانا نہیں ملتا ان کو. تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزر ہو رہی تھی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا, ان کی اہلیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, کب تک یہ فقیر و فقہ کی زندگی, یہ یتیمی اور مسکینی کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ ایسا کیجئے نا کہ رب کے بارگاہ میں میرے لیے التجا پیش کیے کہ میرے لیے جتنی دولت پوری زندگی میں یا جتنا رزق مجھے پوری زندگی میں دے گا وہ ایک ہی دن میں دے دے. کیا کہا؟ ایک ہی دن میں دے دے. غور سے سننا, اللہ کا شکر ادا کرنا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے سیکھو. چل کر بولے سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے لوگوں سے سیکھو. کہا کہ اے موسیٰ,
جائیے رب کے بارگاہ میں میرے لیے التجا پیش کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اگر رب یہ مرضی یہ عرضی قبول کر لے تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں آواز دیا، مولا فلاں شخص ہے جو میری امتی ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ کب تک فقیر و فقا کی زندگی گزارتے رہے، اس کی قسمت کی جو جتنی رزق ہے تو اسے ایک ہی دن میں دے دے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ اگر میں اسے ایک ہی دن میں دے دوں گا تو آنے والے وقت میں پھر میں اسے نہیں دوں گا، پھر وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں مولا، اس کی عرضی ہے، مرضی ہے کہ اسے پوری زندگی کا رزق ایک ہی دن دے دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کسی اور نے کہا ہوتا یہ عرضی تو میں اس کی عرضی کو قبول نہ کرتا، لیکن تو میرا نبی ہے، میں تیری عرضی کو قبول کرتا ہوں۔ کہا کہ سنو، جاؤ اس شخص کے سے کہہ دینا کہ اللہ نے تیری عرضی قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد کہا تیرا رزق آ جائے گا۔ صبح کی نماز ہوئی، دن رات دن میں تبدیل ہوئی تو دیکھا کہ بے شمار سامانے فرشتے لے کر آئے ہیں اور میرا حال میرا نام پوچھ کر رکھ دیا، کہا یہ آپ کے سامان ہے، اور کہا کہ آپ کی پوری زندگی کا رزق ہے، اب آپ جیسے چاہیے اسے استعمال کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سوچا کہ اتنا کھانا، اتنے اچھے اچھے پھل اس نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے اچھے پھل، اتنے اچھے اچھے خوراک دیکھا بھی نہیں تھا، جب دیکھا کہ اتنے بے شمار پھل ہیں، اتنے بے شمار اناج ہیں، اتنے بے شمار کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، تو اس نے کیا کیا ایک دن کی رزق ہے، ایک ہی دن میں سب ملا ہے۔ اب وہ چلا، تمام شہر والوں کو دعوت دے دی، اور جتنے باورچی تھے سب کو کہا کہ آئیے میرے ہاں کھانا بنائیے، اور بنا کر سارے لوگوں کا دعوت ہے، سب لوگ کھانے میں شامل ہوئیے۔ سارے لوگوں کو دعوت دیا، سارے لوگ آئے کھانے کے لیے، کھایا، جم بھر کر کھایا، خوب دعائیں دی۔ غور سے سننا، یہ شکر ادا کرنے کا کتنا حسین موقع ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور اللہ کا ایک بندہ اگر ایک پیسے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اکبر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اسے 100 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان اور یقین بولتا ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ خوب جم کر شہر والوں نے، بستی والوں نے کھایا، سارے باورچیوں نے مل کر پکایا، اب کھایا، اور ان میاں بیوی نے بھی مل کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا تیرا شکر ہے، زندگی میں آج اچھا خوراک کھایا، بولے سبحان اللہ۔ اتنا کہا، سارے لوگوں کو کھلایا، جب کھلا دیا تو پھر کل ہو کر اتنا ہی کھانا پھر آ گیا۔ پھر اس شخص نے پورے تمام شہر والوں کو، تمام بستی والوں کو دعوت دی، پھر تمام باورچیوں کو بلایا، پھر کھانا پکا، تمام لوگ کھانا کھائے، انہوں نے بھی کھایا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کہا اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں نے اس کی زندگی کی تمام رزق ایک ہی دن میں عطا کر دوں گا، لیکن 1 دن ہوئی، 2 دن ہوئی، 3 دن ہوئی، تو اسے اور رزق دیتے جا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بولا اے موسیٰ میری رحمت تو بہانہ تلاش تھی، بولے سبحان اللہ، میری رحمت تو بہانہ تلاش تھی ہے۔ اے موسیٰ یقیناً تیرے فلاں امتی کی 1 دن کی رزق میں نے بھیجی تھی، ساری زندگی کی رزق ایک ہی دن بھیجی تھی، لیکن اس نے کام ہی کچھ ایسا کیا جو میں بھیجنے پر مجبور ہو گیا، بولے سبحان اللہ۔ کہا اے موسیٰ چاہیے تو یہ تھا کہ جب میں نے اسے تمام زندگی کا رزق ایک ہی دن دیا تو وہ اپنے گھر میں رکھتا،
اسے آرام سے استعمال کرتا، تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرتا، لیکن اس شخص کو، اس کی اہلیہ کو میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس نے سوچا کہ میری پوری زندگی کی کمائی، میری پوری زندگی کا رزق اگر اللہ نے بھیجا ہے مجھے، تو کیوں نہ ان کے بندوں کو شامل کروں۔ بولے سبحان اللہ۔ کیوں نہ ان کے بندوں کو شامل کروں، دعوت میں بلاؤں۔ اور اے موسیٰ، جب میرے بندے نے یہ بات، یہ فکر، یہ ایمان رکھا تو میرا رحمت جوش میں آیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں، جس طرح آج کھانا لے کر گئے، جس طرح آج اناج لے کر گئے، کل بھی تم اناج لے کر جاؤ گے، کل بھی تم خوراک لے کر جاؤ گے، کل بھی تم روٹی کپڑا مکان لے کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے نبی کے دیوانوں، اے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں پر مچھلنے والوں، اچھلنے والوں، سنو، اللہ نے جب ہمیں مال و دولت سے نوازی، اللہ نے ہمیں جب پیسہ دیا، طاقت و قوت دی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے اور نوازتا ہے۔ جو پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اسے اللہ اور انتظام فرماتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے اور خوراک کا انتظام فرماتا ہے۔ اسی لیے اے مومنوں، اے انسانوں، اے عاشقوں، سنو، کسی حال میں رہو، ایک دن روزی روٹی نہیں ملی تو یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ نے کروڑوں کے ہاتھ دیے، بولے سبحان اللہ، کروڑوں کی آنکھ دی ہے، کروڑوں کی زبان دی ہے۔ ذرا ان سے تو ان کا حال پوچھو جو گونگے پڑے نظر آتے ہیں، جو آپ کے محفل میں بیٹھتے لیکن آپ سے بات نہیں کر پاتے۔ ذرا ان کی درد بھری آواز تو سنو کہ اے انسان، تو گونگا ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف اپنے اشارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر وہ بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ مولا دنیا میں بھیجا ہے میں تیرا شکر ادا کروں، تو اللہ کا شکر تو اس لیے مناؤ اے لوگوں کہ اللہ نے روزی روٹی تو بعد میں دی، اللہ نے یہ آنکھیں حفاظت میں رکھی ہے، اللہ نے یہ زبان سلامت رکھی ہے، اللہ نے یہ دونوں ہاتھ سلامت رکھی ہے۔ اللہ کا شکر مناؤ، احسان کرو۔ اور جناب محمد ہارون صاحب جنہوں نے یہ محفل رچائی، اللہ ان کے مکان کو اور آباد رکھے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اب کچھ باتیں سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی موضوع کو ختم کر دوں گا۔ جب انسان مکان بناتا ہے نا، مکان کی بنیاد ڈالتا ہے نا، اس وقت آپ اپنے امام صاحب یا جو ترکیب جانتے ہو بنیاد رکھنے کی، جس سے مکان بھی حفاظت میں رہے اور مکان میں رہنے والا شخص بھی حفاظت میں رہے، مچل کر بولے سبحان، وہ ترکیب اپنائیے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانقاہ سے ایک کتاب نکلی ہے عملیات اشرفی، اس کے اندر ہے کیا ہے کہ جب اپنے مکان کی بنیاد آپ رکھا کریں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھا کریں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر آپ مکان کی بنیاد رکھتے ہیں نا، اس مکان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس مکان میں رہنے والے انسان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اب وہ ترکیب سمجھے، مکان نیچے زمین سے جو پیلر لیتے ہیں، پلنتھ لیتے ہیں، چاروں طرف پیلر جب کونے کو باندھا جاتا ہے، اس وقت آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلائیے، یا جو ترکیب کرنا جانتے ہو، جن کو یہ علم ہو، ان کو بلائیے، اور سب سے پہلے کیجئے کہ داہنے کونے کے قبلہ رخ، وہ جو کونا ہے نا پچھم جانب سے داہنے قبلہ رخ کھڑا ہو اور اذان کہیں، اذان کہے، اور اذان کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اذان کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اللہ کی تمام تعریفیں، تمام توصیفیں، اس میں خوبیاں بیان ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ دوسرے کونے جائیں،
جنوب کے جانب، دکن کے جانب جائے، پچھم سے دکن کے جانب جائے، پھر اذان کہے اور سورہ اخلاص کی تلاوت، اخلاص مطلب قل هو اللہ احد، کیا؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر پورب کی جانب آئے داہنے کونے میں، اور آنے کے بعد اذان کہیں اور سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ کس کی تلاوت کریں؟ سورہ فلق کی تلاوت کریں، پھر پورب کی جانب سے دکن کی طرف آئے کونے پر اذان کہیں اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ چاروں کونے ہو گئے، پھر زمین کے بیچوں بیچ میں جائیں اور جانے کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے، رخ کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ کس چیز کی؟ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور پھر زمین میں کے جانب رخ کرے اور سورہ کافرون کی تلاوت کرے، قل یا ایھا الکافرون۔ اور جب کوئی بندہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس چیز کو اپناتا ہے، بزرگان دین صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، مکان میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مکان کا بنیاد رکھا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ تلاوت قرآن کے ساتھ مکان کی بنیاد رکھی ہے، اللہ اکبر، اس مکان میں حفاظت بھی ہوتی ہے اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ طریقہ اپنائیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے نا نیا مکان بنایا ہے اور اس میں جا رہے ہیں تو شیطانی حرکتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو جو ہمیں کام کرنی چاہیے، ہم تو لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن ائمہ مسجد کو، اپنے امام صاحب کو یا حفاظ کرام کو چند پیسے دینے سے قطراتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دیں گے، کیا کریں گے، 5 منٹ کا کام کریں گے، 100-200 روپیہ۔ قسم خدا کی، دینا تو تیرا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ تیرے گھر میں حفاظ کرام تشریف لاتے ہیں۔ صرف تیرا دینا ہے، اصل دینا تو اس مالک کائنات کا ہے، اس رب کعبہ کا ہے جو سب کو نوازتا ہے نا۔ تو کیا ہے طریقہ؟ کہ یہ طریقے اپنائیں، اور یقیناً جو اس طریقے کو اپنائے گا اس کی مکان بھی حفاظت میں رہے گی اور مکان میں رہنے والے لوگ بھی حفاظت میں رہیں گے، مکان میں رہنے والے لوگ بھی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ مشکوروں کی درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے نعت نبی سنیں گے، آپ سنا دے کچھ، مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ایک بیمار کی ہے دوا، سبحان اللہ۔ مدینے بلا لیجئے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے آقا، مدینے بلا لیجئے۔ میرے ساتھ سبھی لوگ پڑھیے، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے آقا، مدینے بلا لیجئے۔ یہی
یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے. ایک عاشق نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا. وہ فریاد کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے. اب شعر سنیں. وہ بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے. وہ بیمار غم کو چارہ نہیں ہے طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے. یہی ہر مرض کی دلوں کی دوا یہی ہر مرض کی دلوں کی دوا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے زندہ باد زندہ باد قیامت مختار قیامت مختار قیامت مختار قیامت مختار قیامت مختار قیامت مختار قیامت تکبیر اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہی ہر مرض کی دلوں کی دوا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے. وہ بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر حکیم جو دوا کھلا دیتے کہتے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ اسے کیا لوگ ٹھیک کرے جو نبی کا دیوانہ ہے. اسے تمہاری اور ہماری کیا اوقات کرے. جو نبی کا دیوانہ ہے ایک نگاہ کرم ہو جائے مصطفیٰ کا دیوانے مچلنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے طبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے. یہی ہر مرض کی دلوں کی دوا یہی ہر مرض کی دلوں کی دوا مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے مچل کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے. اور زباں پر ہے کعبہ بولیے سبحان اللہ. زباں پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ بولیے سبحان اللہ. ارے زباں پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سمندر کے ٹوٹا
سفینہ ارے چلا ہے یہی کہہ کہ یا مصطفیٰ چلا ہے یہی کہہ کہ یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجئے آقا مدینے بلا لیجئے چلا ہے یہی کہہ کہ یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجئے. عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ سمندر میں ہوں دریا میں ہوں ٹوٹا سفینہ ہے کوئی سہارا نہیں نگاہ کرم آپ کا ہو جائے ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا ہے یہی کہہ کے یا مصطفیٰ مدینے بلا لیجئے. ہے نا ٹھنڈ کا موسم ہے اور ابھی آپ کے امام صاحب بھی تقریر کریں گے. اللہ ان کے عمر میں سلامت رکھے آمین. اللہ انہیں حفاظت میں رکھے کہ قائم نگر کی سرزمین پر کل تک جو 5 10 20 نمازی نظر آ رہے تھے اللہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر دی اور لوگوں کو جگایا ایمان کی تازگی دی محبت دی دعوت سخن بانٹی. اور وہ دعوت کیسی اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر سبحان اللہ سبحان اور اللہ. لوگوں کو ایک پیغام دیا اے مومنو اے ایمان والو کسی حال میں رہو گے لیکن نماز معاف نہیں. اور آج پورے ضلع بھوجپور میں آپ کا گاؤں نمبر 1 پر آ رہا ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. آپ کا گاؤں پورا 1 نمبر 1 پر آ رہا ہے. قسم خدا کی انہوں نے تو آپ کو آگاہ کی انہوں نے تو آپ کو تیار کیا. ہدایت تو رب کعبہ نے دیا. مچل کر بولے جذبہ یقیناً انہوں نے پیدا کی نماز کی شوق علم نماز کی فضیلت نماز کی برکت انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جگائی. لیکن ہدایت دینا اس رب کا کام. سبحان اللہ. یہ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں لوگوں کے دلوں میں محبت رب کعبہ ڈھالتا رہا کہ حق کہہ رہے ہیں میرے امام میرے ائمہ مساجد صحیح کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہر حال میں رہیں گے لیکن نماز کے بارے میں سب سے 2 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دو. یہ نماز ہے کیا؟ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز مومنوں کی عبادت ہے. نماز ایمان کی حفاظت ہے. نماز مومنوں کی جان ہے قبر کی مکان ہے. بولے سبحان اللہ. نماز مومنوں کی جان ہے قبر کی مکان ہے قبر میں مکان ہے. اور بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر کام کرو زمین کے نیچے آرام کرو. زمین پر کام کرو زمین کے نیچے آرام کرو. اے لوگو جہاں بھی رہو. بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا ہماری نماز قضا ہو گئی. بہت سارے لوگوں کا ذہن ہے ایسا اور وہ اسی وجہ سے کترا جاتے ہیں. آپ کسی کام میں مشغول تھے یا کام میں رہے وقت جماعت نہ پکڑ پائیں لیکن اس وقت تک ایک وقت کا نماز قضا نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے وقت کا اذان کا ٹائم شروع نہ ہو جائے. دوسرے وقت کا نماز کا سمے شروع نہ ہو جائے. نماز فرض ہے جماعت کا اور زیادہ ثواب ہے. جماعت فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ کترا کے اس وجہ سے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں ان سے چاہوں گا کہ جماعت میں جو آپ ائمہ مساجد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بے شمار فضیلت ہے. ورنہ مومن کامل پر نماز فرض ہے جماعت فرض نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھا آپ کیا فائدہ جانے سے ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی. تو بہت سارے لوگوں کی ذہن تبدیل ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھنے کا جذبہ تو پیدا کرو. اگر تم ایک وقت کی نماز پڑھو گے دوسرے وقت کی عادت میں ڈال دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
تم ایک وقت کی عبادت کرنے کے لیے میرے بارگاہ میں آؤ گے، میرے مسجد میں آؤ گے، میری عبادت گاہ میں آؤ گے، دوسرے وقت کی فکر میں خود ہی ڈال دوں گا۔ آؤ تو صحیح، تیار ہو تو صحیح، ایمان لاؤ تو صحیح، یقین رکھو تو صحیح۔ اور اس دنیا میں ہے جب تک ہے یارو، کسی کی زندگی کا کوئی حال نہ پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ چند لمحے کی۔ ابھی ہم روڈ پر گئے، فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں صرف ہم کو اور آپ کو یہی سنائی دیتا، ابھی تو صحیح تھا، آپ مجمع میں بیٹھا تھا، اٹھ کر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت کہاں آئے گی کسی کو خبر نہیں، موت کب کس کی کہاں آ جائے۔ ہم نے تو ارے یار دیکھا ہے کہ کتنے علماء کرام تقریر کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آپ نے موبائل چلاتے ہوں گے نا، بہت سارے لوگ یوٹیوب، گوگل، فیس بک چلاتے ہیں نا، تو اچھی چیزیں دیکھا کیجیے۔ اللہ نے ان کی موت بھی دی تو اپنی تعریف کرتے کرتے ان کو بلایا۔ اللہ نے انہیں، ان کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے قبض کروائی تو ان کی زبان پر کسی اور کی تعریف نہیں، اللہ کا ذکر تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو زندگی پتا تو چلتا ہے کہ زندگی ہے، لیکن موت کب آ جائے گی کسی کو پتا نہیں۔ تو موت سے پہلے وہاں کی تیاری کیجیے، ہم سب کریں، ہم بھی کریں، آپ بھی کریے، تیاری کیجیے۔ یقیناً یہ تیاری اگر ہو جائے گی تو روز محشر میں سب کا بیڑا پار ہوگا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا، میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی